سب کچھ رب دی راہ وچ، سب کچھ رب دی راہ وچ کر گئے قربان ہیں، تائیوں رب انہاں کو دتے رتبے کمال ہیں، انہاں دتیاں ہن جانا نالے دتے انہاں مال ہیں، تائیوں رب دتے رتبے کمال ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما وفهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره صدق الله العظيم۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تحمید، وڈیائی، کبریائی ہن رب جی ذات جلا ہے جکو تواں جو منجو سجی دنیا جو خالق، مالک، رازق، حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت جلائے۔ عزیز دوستو، بزرگو، عزیز بھائرو، خاصے وقت کا پو تمہاں سا ملاقات تھی آئے، پر اج جی یہ ملاقات تمہاں جو منجو اتے اچن بہن اسا اللہ جی رضا جلا آیا ہوں، قرآن ای فرمان رسول بدن جلا بدائن جلا آیا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام جو ای مجھو اسان جو اچن اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، ای اسان جی نجات جو ذریعہ اٹھائے۔ عزیز دوستو، بھائرو، اور تمام جل ساموں جے کی آیت تلاوت کہی ہے، ان میں اللہ پاک فرمایا تو فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، رب شکو کرے، شکایت کرے تو پانچی مخلوق سا، اسا ایک بے کا شکوا کندا آئیں نا، یار تو مجھے عزت کون تو کری، تم جو احترام کون تو کری، ہی رب اساں کھا شکوو کرے پیو، فرمایا منجا بانا او تمہاں جو خالق آیا، تمہاں جو مالک آیا، تمہاں جو رازق آیا، تمہاں ہن طریقے سا مجھے قدر کون کئی جی قدر کرن جو حق کو، یہ کہ مجھے شان آ رب العالمین جی جڑو مجھو مقام آ اصل میں جی قدر کرن جی حق کوئی، تمہاں ہوں قدر بھی کون کئی، این تمہاں موکے جی سجات حق ہو، تمہاں ہوں سجاتو بھی کونے کہ او تمہاں جو خالق ای مالک آیا۔ ہانے تمہاں چاہوں داؤ تو یار دنیا میں کیڑو مانو آ جی کہ یہ خبر کونے تو اللہ پاک جو مقام کیڑو آ، رب سائیں جو شان کیڑو آ، اللہ پاک جی صفاتو چھان، دنیا میں ایڑا مانو جامن کھوڑن جے کا کلمہ بھی پڑھن تھا،
پانچے پان کے مسلمان بھی سمجھن تھا پر ہنن کے ہی خبر کونے تے اللہ جی صفاتو چان رب جو مقام کیڑو. مثلا رب قرآن میں فرمائے تو اعلان کہے تو اللہ پاک قرآن پاک میں 29 سپاروں سورہ ملک پہلی آیت فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. رب فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جو ساری دنیا کی مالک ہے. رب فرماتا ہے لوگوں تمہارا سب کا مالک میں ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور فرمایا وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. آگے اللہ پاک اگلی والی آیت میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے فرمایا جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے. مطلب تمہاری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. فرمایا ساری دنیا کا مالک اللہ زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ سب ہر چیز کا مالک اللہ ہے. لیکن انسانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. سمجھ کیسے نہیں آئی؟ یہ کہنے لگے فلاں بھی مشکل کشا ہے فلاں بھی مشکل کشا ہے. رب قرآن میں شکوہ کرتا ہے شکایت کرتا اپنے بندوں سے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اوے دنیا والو تم نے اللہ کے وقار کو سمجھا ہی نہیں. رب کا وقار کیا ہے؟ اردو میں صحیح ہے جو سندھی میں کر رہا تھا وہ صحیح. ہاں جی اردو میں صحیح ہے. اردو میں سمجھ اچھے تھی نا سب نہیں گئے. ہاں جی اچھا ہاں موبائل بھی اردو میں ہے نا. تمہاں جے کا فیس بک ڈسو تھا وہ بھی اردو میں آ. واٹس اپ ڈسو تھا وہ بھی اردو میں آ. کو تھوڑا مانو ہوں جے کا ٹی وی کون ڈسندا گھنا مانو ٹی وی ڈسندا ٹی وی بھی اردو میں آ. صحیح میرے مکس کرے کچھ نہ کچھ. بزرگ چوے پیو تو یار لیڈیز جے کانو اردو کون سمجھدی ہوں. انشاءاللہ میرے کچھ حصو لیڈیز جو کچھ مردن جو کچھ اردو کچھ سندھی. اللہ اکبر اللہ اللہ. آؤں تمہاں دے سامنے کیڑی گال پہ کہوں کہ جی رب جو جڑو رب جو مقام ہوئو جی رب جی قدر کرن جو حق ہوئے مانوڑی قدر کون کئی اللہ جی. وہ بھی مشکل کشا وہ بھی حاجت روا علی بھی مشکل کشا غوث پاک بھی حاجت روا فلاں بھی حاجت روا کڈا ہی حاجت روان کو رب چھا جلائے. اڑے مشکل کشا ہی ہے نا تو رب جی کو صفتون ہو کیڑا بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ کو رب تئی واندو بیٹھو رب کے تو کم ہی کو مشکل کشا تا ہی ہے نا. پٹر ہی پیو دین ڈیوں ہی پیو دین سجو دنیا جو نظام ہی پیو اللہ ان کو رب چھا جلائے.
رب فرمائے تو وما قدر اللہ حق قدری، تمہار رب جی قدر کون گئی، جی قدر کرن جو حق کو تمہون کو قدر کون گئی۔ فرمایا اللہ پاک قرآن میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، فرمایا بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا قیامت والے دن، لیکن اللہ پاک شرک معاف نہیں کرے گا، شرک رب معاف نہیں کرے گا۔ ابھی پاکستان والوں کو، دنیا والوں کو، ہندوستان والوں کو، بنگلہ دیش والوں کو، ان کو یہ ہی نہیں سمجھ آئی کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ باقی دنیا میں اتنا یہ مسئلہ نہیں ہے جتنا بر صغیر میں مسئلہ ہے، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران، یہ جو 4-5 ملک ہے نا، اس کو کہتے ہیں بر صغیر۔ جتنا اس علاقے میں یہ مسئلہ ہے نا شرک والا، باقی مسلمانوں میں اتنا نہیں ہے۔ باقی علاقوں میں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں، یہاں پہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں مسلمان بھی ہیں اور سارے کام بھی کر رہے ہیں، قبروں کو بھی پوج رہے ہیں، دین میں نئی نئی بدعات بھی ایجاد کر رہے ہیں، جیسے یہ رات شب برات منائی ہے، ہاں جی، کل دن کو ان کے بھائیوں کی عید تھی، رات کو ان کی عید تھی، تھوڑا ہی فرق ہے نا بھائی، وہ بھی تو بھائی ہیں نا ان کے، جو لٹا کے پوجتے، یہ لٹا کے پوجتے، وہ کھڑا کر کے پوجتے، مشرک تو مشرک ہے، لٹا کے پوجے یا کھڑا کر کے پوجے۔ اللہ اکبر، یہ ان علاقوں میں مسئلہ ہے زیادہ، بھی کلمہ بھی پڑھتے رہو اور شرک بھی کرتے رہو۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ 3-4 دن ہو گئے، میں نے فیس بک پہ نا ایک انڈیا کا عالم تھا، عالم تو نہیں جاہل تھا بہت بڑا، انڈیا کا ایک مولوی تھا، غوث پاک کی صفت بیان کر رہا تھا۔ استغفر اللہ، جو قرآن پاک کے اندر قرآن نے اللہ کی صفتیں بیان کی ہیں، اس نے وہ ساری غوث پاک میں بیان کی۔ کہتا جی ہواؤں کا مالک غوث ہے، فضاؤں کا مالک غوث ہے، جناب پانی کا مالک غوث ہے، بارشوں کا مالک غوث ہے، آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلانے والا استغفر اللہ معاذ اللہ غوث ہے۔ یہ ساری صفتیں اللہ میں، ابے اللہ کے بندو، اگر یہ ساری صفتیں غوث میں تو اللہ میں چھوڑا کیا تم نے؟ پھر اللہ کس لیے ہے؟ اس لیے تو رب فرماتا ہے، فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ پاک کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں یار ہم اہل حدیث ایسے خام خواہ جو ہے نا رگڑا لگاتے ہیں، نہیں ہم خام خواہ نہیں کہتے، ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں نا، ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ان کے بیان سنتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے جب یہ قوال بے ایمان مشرک جب اللہ والی صفتیں علی میں بیان کرتے ہیں نا، جب اللہ والی صفتیں غوث پاک میں بیان کرتے ہیں، جب کلمہ بھی پڑھتے اور شرک بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ پھر اوپر سے کیا کہتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے یار تم قبروں کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے نا، کہتے تھے نہیں جائز ہے۔ ابھی جب الحمدللہ علماء توحید نے محنت کی ہے پوری دنیا میں، خاص کر پاکستان میں کوششیں کی ہیں، ابھی ان کے جو بڑے بڑے مولوی ہیں وہ مان گئے، کہتے ہیں ہاں قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن ہم تھوڑی کہتے اپنی عوام کو کہ قبروں کو سجدہ کرو۔ اچھا تم نہیں کہتے؟ نہیں ہم تھوڑی کہتے ان کو، یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ کہا دربارن تے ونجن تھا، قبروں تے ونجن تھا، اسا تھوڑی ایسا ملا جے کان اسا ان کے کون تھا چاہوں تمام قبرن کے سجدو کرو، دربارن تے ونجی سجدو، مزارن تے ونجی سجدو کوئی ایسا تو کون تھا چاہوں۔ اللہ اکبر۔ تمام مانون کے
40 50 60 سال ہکڑے پاسے لائے پو ہانے تم ہاتھ تا کڈو اسا ان کے کون تا چوں صحیح تو کر. یہ جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں نا اور ابھی سے پھر گئے مکر گئے کہ ہم نہیں کہتے. میں ان کی مثال اس طرح دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کوئی بندہ چوک کے اندر شراب کی دکان کھولتا ہے, چوک کے اندر نا شراب کی دکان کھولے, شراب کی بوتلیں سامنے سجا کے رکھ دے اور لوگوں سے کہے کہ جس کا دل کرتا ہے پیو, جس کا دل کرتا ہے نہ پیو. میں نہیں کسی کو کہتا کہ کوئی شراب پیے. ابھی اس کو کوئی پوچھے بھی اوے اللہ کے بندے تو نے شراب کی حرام کام کی دکان کھولی ہے, یہ کیوں؟ تو وہ آگے سے کہے میں تھوڑی ان کو کہتا ہوں پیو, یہ خود ہی پی رہے. تو سوال کرنے والا سوال کرے گا نا بھی ذلیل انسان بے ایمان, تو نے دکان کھولی کیوں؟ تو نے دکان کھولی تو لوگ یہاں پہ شراب پینے آئے نا. تو بھائی میرا بھی یہ سوال ہے, تم کہتے ہو ہم نہیں کہتے کہ یہ جا کے قبروں پہ سجدے کریں, تم نے دربار بنائے کیوں؟ اب تو کہتے ہو ہم اپنی عوام کو کہتے ہیں سجدے نہ کرو. بھائی نہ دربار ہوتے نہ یہ جا سجدے کرتے, تم نے بنائے کیوں؟ سامنے لا کے شراب کی بوتل رکھ کے لوگوں سے کہنا جس کا دل کرتا ہے پیو, جس کا دل کرتا ہے نہ پیو. اسی طرح دربار بنا کے سجا کے 40 50 60 70 80 سال 100 سال بابوں کی فضیلتیں بیان کر کر کے یہ بابے جناب یہ کر دیں گے, یہ بابے وہ کہتے. کلمہ کو مشرک تھوڑی ہوتا ہے. اگر کلمہ کو مشرک نہیں ہوتا تو رب نے قرآن میں کیوں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. رب فرماتا ہے جب قیامت والے دن حشر والے دن تو میرے سامنے آؤ گے, فرمایا جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوگا مومن ہوگا, فرمایا اس نے شرک نہیں کیا ہوگا, میں اس کے غفور الرحیم ہوں, میں ارحم الراحمین ہوں, میں اللہ معاف کرنے پہ آؤں گا, سارے گناہ معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دوں گا. لیکن فرمایا میں شرک معاف نہیں کروں گا. رب سائیں قرآن میں صاف فرمائے تو شرک معاف کون کندس, مشرک جلا معافی کونے, مشرک جلا ٹھک معافی کونے, صفا معافی کونے, مشرک جلا معافی والو در بندہ صفا بندہ. اللہ اکبر کبیرہ. رب سائیں اعلان فرمائے تو فرمایا مشرک جلا معافی کونے. ہاں مومن ہوجے مشرک نہ ہوجے, سجی زندگی میں ہکڑے چکر بھی شرک کون کیو, صفا تھورو شرک بھی کون کیو, سجی زندگی مجھے ذات میں کے شریک کون کیو. ان بنین کمیں کا بنی کم جے کان ہنن کھا بچ جو انشاءاللہ رب معاف کرے چھڑندو سے کیڑا کم رب جی ذات میں کے شریک نہ کجو. ائی مصطفیٰ جی رسالت میں بھی کے شریک نہ کجو. اللہ پاک جی ذات میں بھی کے شریک نہ کرو. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی رسالت میں امامت میں بھی کہ شریک نہ کرو. انشاءاللہ معافی ملی ویندی. جکڑن تواں الہ بھی ٹھائے وٹو پانجو اے امام بھی مصطفیٰ کا علاوہ کو بیو پانجو امام ٹھائے وٹو تا پو معافی کون ملندی. چوتھا غفور الرحیم رب آئے, میدان معاشر میں معافی رب ڈیندو, اے میدان معاشر میں سفارش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امام اعظم منندو تو پو سفارش تھیندی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پانجو پیر, پانجو مرشد, پانجو امام, پانجو رہبر, پانجو رہنما سب کچھ مصطفیٰ کے سمجھ دو تو پو تمام کے معافی ملندی, سفارش پو تھیندی.
اللہ اکبر. تم نے اگر امام بھی اور بنا لیا، الہ بھی اور بنا لیا، تو معافی کہاں سے ملے گی؟ جس نے معاف کرنا ہے اس کو بھی ناراض کر لیا، جس نے سفارش کرنی ہے اس کو بھی ناراض کر لیا، تو سفارش کہاں سے ہوگی اور معافی کہاں سے ملے گی؟ یقین جانے شرک بہت بڑا گناہ ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابو ذر، فرمایا تو کہ ساڑے چھڑن، ٹکڑا ٹکڑا تنجا کرے چھڑن. ابو ذر تنجا ہاتھ پیر سجو جسم باہ میں بھی جی چھڑن، تو کہ جیتری بھی سزا ملے پر فرمایا رب جی ذات ماں کے شریک نہ کجا. فرمایا ابو ذر شرک نہ کجا، شرک نہ کجا. فرمایا شرک کا بچ جو. فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصیت کئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا ابو ذر کامیابی ہن میں تو شرک جے بھی جو نہ بن جو. پانچے تمام صحاب کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تربیت ایڑی ڈنی ہوئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا واقعہ تمام جے سامون. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے گھنائی سور ڈنان، ڈاڈیوں تکلیفوں ڈنیوں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے بلال شرک کون کہو؟ شرک تا وڈی گالا. بلال کے چہو تا بلال ایسا کلموں پڑے چھڑ، ایسا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کی تجھی صدائے ہن صدا کے ایسا کرے چھڑ پانچی دل میں چو آواز نہ کڈ تو تکھے معافی ملی وندے. پر بلال چو ایسا چمن میں مزو کون تو اچے. مواحد ہوجے مواحد این تکلیف این سورن کھجے کونا ڈرجی کلموں چھڑے دے یا رب جی محبت این محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت چھڑے دے. مواحد اڑو کم کون کرے سکے تو ہوجے مواحد، اصل مواحد ہوجے. ہتے مانو کلمہ بھی پڑھن تھا ऐं बिननि खे पंहिंजा मुश्किल कुशा बि सम्झनि था, हाजत रवा बि सम्झनि था ऐं सभिनी पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़नि में धार धार जेका आहिनि न अलहदा अलहदा मुश्किल कुशा ऐं हाजत रवा ठाहे वेठा. अल्लाहु अकबर. मुंहिंजे इलाइक़े में संजोरो जे इलाइक़े में हिकिड़ो दरबार आहे, दरगाह आहे पीर चंद बादशाह. हिकिड़े माण्हू जो वाक़ियो तव्हांखे ॿुधायां थो. असांजी ॻोठ जो आहे कि ॿिए खां जेको रवायत कोन ॿुधी आहे, पंहिंजी ॻाल्हि पियो कयां ऐं पंहिंजी ॻाल्हि पियो कयां. मुंहिंजे साम्हूं माण्हू वेठो चो साईं बसि अॼु जेको आहे न आउं वियोसि टंडो आदम, उते टंडो आदम में मुंहिंजो एक्सीडेंट थी वियो, ॾाढो ख़तरनाक एक्सीडेंट हो मुंहिंजो. पोइ जेॾी महिल किरण लॻो न मोटर साइकिल सां तो आऊं पंहिंजी दिल में जेको आहे न पुकारियो चंद बादशाह के. चंद बादशाह ओॾी महिल फौरन मौके ते अची मूंखे बचाए वरितो. आऊं बची वियुसि, चंद बादशाह अची अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह. आहे मुसलमान, कलमो भी पढ़े तो पर यकीन रब ते कोन, यकीन हिन मुर्दन ते आहे. अल्लाहु अकबर. ये मुर्दा जेका आहे न गुज़ारे विया आहिनि, जेका हिननि ते यकीन आहे, जेको गुज़ारे विया हिननि खां मूंखे ॻाल्हि यादि अची वई. शबे बरात रात गुज़री आहे न, माण्हू चवनि था शबे बरात. हाणे समझ कोन थी अचे, माण्हू शबे बरात का दीन ठाहे वेठा आहिनि, शबे बरात के दीन समझी वेठा आहिनि, दीन ठाहे वेठा आहिनि. पर हालांकि शबे बरात अरबी जो लफ़्ज़ आहे ई कोन. दीन जेतिरो बि आहे सभु अरबी में आहे. जीअं असांजा आलिम चवंदा आहिनि न
تا نماز سجی جے کیا سنا کا وٹھی اللہم باعد بینی کا وٹھی اللہ اکبر کا وٹھی السلام علیکم ورحمت اللہ تائی سجی نماز عربی میں نا صحیح این جے کا مانو جواندان صحیح 2 رکعت نماز منہ طرف قبلہ شریف کے ہاں جی 2 رکعت نماز فجر 2 رکعت نماز فرض وقت نماز فجر منہ طرف قبلہ شریف کے گوٹھ جناب بہادر کلوئی تحصیل شداد پر ضلع سانگڑ اللہ اکبر نیت اردو میں نیت سندھی میں نیت پنجابی میں نماز سجی عربی میں نیت جے کیا پانچی زبان ہے ان جو مطلب نیت عربی میں کونے تو پوہی دین کونے دین اجے تو عربی میں اجے نا ہی شب برات جو نالو ہی عربی میں کونے جسو نا رمضان المبارک میں رات آتے تھی لیلۃ القدر لیلہ بھی عربی جو لفظ آ علماء ویٹھان قدر بھی عربی جو لفظ آ جو مطلب لیلۃ القدر جی رات دین میں آئے لیلۃ القدر جی رات قرآن و حدیث میں آئے شب برات عربی جو لفظ ہی کونے پو دین کتا کا تھی بیو مانو ایڑا مذاق کندہ یہ دین سا مذاق آئے نا کیڑو جو شب برات جی رات جے کا نا تمام جے کا اسا جا گزارے وے آن مردہ ہنن جی روح واپس اندیوں شب برات تے تمام جے کا اسا جا گزارے وے آن مانو جو عقیدو آ تمام جے کا اسا جا گزارے وے آن وہ واپس اندان ہی جے کا جیرا آن ہی شب برات قبرستان ویندان گال غور سا ہی جے کا جیرا آن ہی شب برات تے ہی اج جے کو ڈی گزروا ہن تے شبان جی 15 تاریخ تے جیرا جے کان ہی قبرستان ویندان مردہ جے کان جے کا گزارے ویان ہو واپس ہندان ای ملاقات بنن جی کون تھی بابا وہ قبرستان کا جے کا گزارے ویان واپس ہندان ملاقات تھی نا سہی کون تھی تمہاں جے کا جیرا آئو تمہاں قبرستان منجو تا ملاقات تھی نا سہی وہ بئی پاگل آئو وہ جے کا واپس اچندا ملاقات انہن جی بھی کون تھی تمہاں جیرا آئو تمہاں ویا تمہاں جی ملاقات بھی کون تھی وہ تمہاں کہتا گدو بندر مانو چھڑی اچھے اللہ اکبر ایڑا پاگل جے کہنا مسلمان دین کے مذاق اٹھائے بیٹھا شب برات اڑے بابا شب برات دین میں آئے تو کو نالو عربی چھو کو نہیں ننجو پنجابی جو نالو چھوا اردو میں نالو چھوا شب برات شب فارسی جو لفظ آ برات جے کو آئی اردو یا پنجابی جو لفظ آ شب برات اللہ اکبر او ایڑیوں حدیثوں اٹھائے بیٹھان شب برات جی فضیلت دیوں سائیں شب برات جی رات مانو 100 نفل پڑے تو اترو ثواب ملندو 200 مانو نفل پڑے اترو ثواب ملندو شب برات اگے جو کو ڈین اج جو ڈین گزریا ہن ڈین جو مانو روزو رکھندو ان کے اترو ثواب ملندو بابا کتے لکھلا حدیثوں آنا بابا حدیثوں پڑھی دسو تحقیق کرو حدیثوں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں سب شب برات جے متعلق مستدرک حاکم جی ہکڑی روایت آ اللہ جے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں تھا تے ہن ڈی رب جے کو آ نا وہ پہرے اسمان تے اچی ماؤں کے چوندو رب چوندو یار جے کو بھی موسیٰ جو جے کی گال موسیٰ چوندو جے کی دعا گھرندو اور قبول کندو سے بس یہی روایت ہے صحیح روایت ہک یا بان ائی ضعیف رہے تو جے کون مانو رہی ضعیف رہے تو ٹھائے کتابوں بھرے چھڈیو اللہ اکبر دین کے مذاق سمجھو رب جی قدر کون کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی قدر کون کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی قدر کرنا تو پو دین جے کو حدیث میں وٹھنا نا بخاری میں وٹھنا مسلم میں وٹھنا دین بھی جے کان ہو ملن کھا رب جی قدر کون کئی اولاد جی ضرورت آ تو بابن کھا پیرن کھا دین جی ضرورت آ تو ملن کھا امامن کھا نہ رب جی قدر کئی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی قدر کئی اے قرآن میں حکم چھائے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
اللہ پاک فرماتا قرآن پاک میں فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ رب نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ رب کی اطاعت کرو اور اپنے اماموں کی اطاعت کرو، نہیں نہیں نہیں، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرو گے، اللہ کی نہیں مانو گے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانو گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا وَعَلَىٰ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے تمام نیک عمل ضائع کر دے گا۔ یہ تمہاری نمازیں، یہ تمہارے روزے، یہ تمہاری زکاتیں، یہ تمہارے حج، یہ تمہارے عمرے، یہ تمہارے صدقہ خیرات، تمام کے تمام اعمال تمہیں نہیں بچا سکیں گے، یہ تمہارے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تمہارے تمام نیک اعمال ضائع کر کے تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ قصور کیا ہے؟ فرمایا قصور کیا ہے؟ قصور ایک ہی ہے، وجہ ایک ہی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اور عرش والے رب کی قدر نہیں کی اور نبی کی اطاعت نہیں کی۔ اللہ کی قدر نہیں کس لیے نہیں کی کہ اللہ کے علاوہ مشکل کشا اوروں کو مان لیا، اولادیں دینے والا اوروں کو سمجھ لیا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ رب فرماتا ہے لوگو بیٹیاں بھی دوں تو میں دیتا ہوں، رب فرماتا ہے بیٹے بھی دوں تو میں دیتا ہوں، اگر کچھ بھی نہ دوں تو وہ بھی میری مرضی، میں اللہ مختار کل ہوں، میں اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں رب چاہوں بیٹے دوں، میں رب چاہوں بیٹیاں دوں، میں رب چاہوں کچھ بھی نہ دوں، میں مرضیوں کا مالک ہوں، میری مرضی میں تو کوئی نبی بھی دخل نہیں دے سکتا، ولی تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا ولیوں کی کیا مجال ہے کہ میری مرضی میں میرے اختیارات میں دخل دیں؟ فرمایا میری مرضی میں تو کوئی نبی بھی دخل نہیں دے سکتا، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ فرمایا نبی شعیب علیہ السلام ساری زندگی روتا رہے، دعائیں کرتا رہے، میں شعیب کو بیٹے نہ دوں میری مرضی، میں مرضیوں کا مالک ہوں۔ فرمایا نبی ابراہیم دعائیں کر کر کے تھک جائے، میں بیٹیاں نہ دوں میری مرضی، فرمایا میں اپنی مرضی کا مالک ہوں نا۔ نبی شعیب علیہ السلام ساری زندگی رب سے دعائیں کرتے رہے، اللہ پاک نے بیٹا نہیں عطا کیا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، 80-85 سال کی عمر میں بیٹے دیے لیکن بیٹیاں نہیں دینا۔ رب فرماتا ہے علی کل شیء قدیر، میں ہوں، میری مرضی میں کوئی جو ہے نا دخل نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ فرمایا میں مرضیوں کا مالک گنا، فرمایا میرا دل کرے، فرمایا میں رب چاہوں نبی شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں دوں، فرمایا میرا دل چاہے میں مریم کو بن خامد کے بیٹا عطا کر دوں، اگر میرا دل چاہے میں محمد الرسول اللہ کو بیٹے دے کے واپس لے لوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میں علی کل شیء قدیر ہوں، مختار کل میں ہوں، فرمایا میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ فرمایا اختیارات کا مالک علی نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اختیارات کا مالک میں اللہ ہوں۔ فرمایا مشکل کشا علی نہیں، مشکل کشا میں رب ہوں، تمہاری مشکلیں حل کرنے والا میں اللہ ہوں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا
تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید ہو کے دوسروں کے پاس نہ جانا، کیونکہ سارے اختیارات کا مالک میں ہوں۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ فرمایا لوگوں مشکلیں حل کرنے والا میں اللہ ہوں، توجہ میری طرف، فرمایا مشکلیں حل کرنے والا میں اللہ ہوں، فرمایا تمہیں مشکلوں سے نکالنے والا میں اللہ ہوں، فرمایا میرے بندے کو جب بھی میری ضرورت پڑتی ہے اس کی مشکلیں میں حل کرتا ہوں، اس کو پریشانیوں سے میں نکالتا ہوں۔ فرمایا اس کی سب سے بڑی دلیل، اللہ اکبر، اللہ میں عقلی دلیل دے رہا ہوں نا، توجہ میری طرف، لوگ رب کی قدر نہیں کرتے بلکہ اللہ کو مشکل کشا سمجھنے کے بجائے کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، علی کے مشکل کشا جوان تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اساں جے نزدیک، اہل حدیثن جے نزدیک، وہابین جے نزدیک علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک جو صحابیہ، علی المرتضی چوتھوں خلیفوں بھی آئے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا بھی آئے، علی المرتضی فاتح خیر المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک جو دمادہ 99 نبی پاک علیہ السلام جو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید اسلام بھی آئے، اللہ اکبر، اللہ وڈو مقام علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہین کڈن بھی کربلا میں شہید نہ تھیندو، جے کڈن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہندو، علی مشکل کشا ہو جیا تو پو حسین جی مشکل چھو کون دور گئی، پھٹ مشکل میں آ علی المرتضی رضی اللہ عنہ جو پھٹ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنن شہید کرے چھڑیو، قتل کرے چھڑیو کربلا میں، پانجے پھٹ علی المرتضی جی علی المرتضی پانجے پھٹ حسین جی مدد جلا کون آئیو، تا پاکستانین جی مدد جلا چھوندو، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ جے وڈے پٹ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے دشمنن زہر دے مارے چھڑیو، حضرت حسن بھی شہیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کے زہر دے چھڑی شہید کرے چھڑیو، حسین کے قتل کرے چھڑیو، بنن جی مدد جلالی کون آئیو، جے مشکل کشاؤ جے آتا پانجے پٹن جی مشکل کشائی تا کرے آ، خبر پئی تو مشکل کشا علی نہ ہے بلکہ مشکل کشا رب سائیں، مشکل کشا رب العالمین، حاجت روا بھی رب العالمین، تو کھے مکے پیدا کرنوارو، تجھے مجھے حیاتی موت جو مالک رب العالمین، رب فرمائے تو الذی خلق الموت والحیات، فرمایا رب سائیں ذات جے کی زندگی جی بھی مالکا، موت جی بھی مالکا، زندگی کے بنا ٹھائنا رو رب، موت کے ٹھائنا رو رب، فرمایا تواں جی زندگی موت جو مالک ربانا، فرمایا تواں جے سجو نظام جو خالق مالک رب سائیں، اللہ اکبر، اللہ پر رب فرمائے تو وما قدر اللہ حق
قدری تما ہوں رب جی قدر کون کہیں جی قدر کرن جو حق کو اللہ اکبر اللہ تما رب جے مقام کے کون سمجھو تما اللہ پاک جی شان کے کون سمجھی سکے ہو رب جی شان چاہے رب جو مقام چاہے نا جے کو صفاتو رب میں ان جی شان جو مالک جی شان جو حقدار ربا جی صفاتن جو حق صفتن جو حقدار رب آئے نا جی مقام جو حقدار رب رب العالمین تما ہوں بنن کے ڈی چھڑیا ہو جے کو پیرا مرشدہ ہو بھی جناب مشکل کشا ہی بھی مشکل کشا ہو بھی حاجت روا ہو بھی حاجت روا رب کے رب بھی حاجت روائے پہ ہی بھی آہننا اللہ اکبر اللہ اللہ تمہاں قرآن میں تلاوت میں پڑھندہ ہو یا قرآن میں جے کوانا 29ویں سپارے میں اب رب سائیں فرمائے تو وَلَا یغوس و یعوق و نصرا تمہاں یغوس یعوق نصر جو نالو پڑھے ہوں دو قرآن میں ہی کیرو یا یعوق یغوس جے کو عبد ہی کین ہنن جو تذکرو قرآن میں چھا جلائے ہی جے کان ہی بنی اسرائیل جا وڈا وڈا بزرگ ہویا بنی اسرائیل جا وڈا وڈا عالم ہویا بزرگ ہویا رب جا نیک بن ہویا رب جا نیک بانا ہویا پر جڑی مل دنیا کا حلیا ہویا گزارے ہویا مانون چو تے ہی جے کان ہی ڈاڈا نیک ہویا اساں کے رب سا ملائیں دا مشرکین مکہ جے کا ہویا انہاں جو عقیدو ہی تا کون ہویا تے ہی جے کا اساں جا بتن ہی جے کا اساں جے کا نعوذ باللہ استغفر اللہ مشکل کشان حاجت روان ہی جے کا 360 جے کا بت پیان ہی ڈائریکٹ اساں جا رب بن ڈائریکٹ مشکل کشان نا عقیدو ہنر جے وہ ہی ہویا جے کو پاکستان جو مسلمان جو ہی جے کا اساں جا 360 بتن ہی اساں کے رب سا ملائیں دا ہی رب تائیں پجن جلا وچ میں اساں جا وسیلہ عقیدو ہنن جو بھی ہو عقیدو اساں جو اج جو مسلمان جو بھی ہیا ساگو عقیدہ دا ہی چاوت چا چمندل ہی جے کا اساں جا بزرگن اساں جا بابان ہی جے کا اساں جا پیرن مرشدن ہی اساں کے رب سا ویجو کندان اللہ سا ملاقات کرائیندال ہی اساں جا ای رب اساں جا ای رب جے درمیان میں وسیلہ ساگو عقیدو دا مشرکین مکہ مشرکین مکہ بھی چمندا آیا ہی کون چوندا تے جے کا بت پیان خانے کعبے میں ہی اساں کے میر ڈیندان روزی ڈیندان نانا ہو چوندا اساں ہن کا گھروندا اساں کا رب کے وٹھی ڈیندان رب کھاں وٹھی پوسا کے ڈیندان پو ہنن کلمہ پڑھن والے مسلمان میں کلمے جا منکر جے کا یا مشرکین مکہ ہن جے عقیدے میں فرق کیڑو رہو یہ بھی وہی کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے ان کا بھی عقیدہ یہی تھا اللہ اکبر اللہ ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ یہ بابے یہ بزرگ ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں وسیلہ ہیں وہ بھی کہتے تھے وسیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت یہ جو قرآن کے اندر یغوث اور یعوق کا تذکرہ آیا ہے ود اور سواع کا تذکرہ آیا ہے یہ جو قرآن کے اندر نصر کا تذکرہ آیا ہے نا یہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے بزرگ تھے اللہ کے نیک بندے تھے ہوا کیا جب دنیا سے چلے گئے مر گئے فوت ہو گئے لوگوں نے ان کی قبریں بنائی پہلے صرف دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ان کے ذریعے ہمیں کچھ دے ایسا ایسا وقت گزرتا گیا جب پہلی نسل صرف دعائیں کرتی تھی جب دوسری نسل آئی تو وہ سجدے کرنے لگ گئے تیسری نسل آئی تو وہ بالکل ہی ان کو خدا سمجھنے لگ گئے اللہ اکبر اللہ ابھی ہمارے پاس بھی یہی رواج ہے جو شاہ بٹائی کے دور میں تھے جنہوں نے شاہ بٹائی کو دیکھا تھا نا جنہوں نے شاہ بٹائی کو دفنایا تھا وہ صرف شاہ بٹائی کو رب کا بزرگ سمجھتے تھے ولی سمجھتے تھے جو اس کے بعد میں آئے نا انہوں نے قبر پہ دعا مانگنے شروع کر دی جو ان کے بعد میں آئے انہوں نے سجدے کرنے شروع کر دیے اور جو آ جائے انہوں نے آ کے شاہ بٹائی کا بت بنا کے کھڑا کر دیا ہاں 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 پاکستان کا پہلا دربار ہے بھٹ شاہ والا پاکستان کا پہلا دربار ہے شاہ بٹائی کا جہاں لوگوں نے شاہ بٹائی کا بت بنا کے کھڑا کیا ہے پتل کا نہیں اعتبار تو جا کے دیکھ لو نا آج انہوں نے یہ پتل کا بت بنا کے کھڑا کیا ہے صرف کھڑا کیا ہے دیکھنے کے لیے کہ جناب ہمیں شاہ بٹائی سے بڑی محبت ہے ہم نے اس کا بت بنا کے کھڑا کیا ہے آنے والی نسل اس بت کو سجدے کرے گی
وہی مشرکین مکہ والا کام شروع ہو جائے گا نا۔ اللہ اکبر، اللہ رستہ کھل گیا شرک کا۔ اللہ اکبر، اللہ لوگوں یہ شرک کے رستے کیوں کھلیں گے؟ اس لیے کھلے گئے، رب فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے انہوں نے قدر نہیں کی۔ جس طرح رب العالمین ہے اسی طرح محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نہ نبی کی قدر کی نہ اللہ کی قدر کی نہ اللہ اکبر، اللہ نبی کی قدر کیا تھی کہ عقیدہ یہ ہوتا کہ ہمارے امام اکیلا محمد الرسول اللہ ہے، امام اعظم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے پیر بھی محمد، مرشد بھی محمد، ہمارے لیے رہبر بھی محمد، رہنما بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے رہبر رہنما امام اعظم محمد الرسول اللہ ہے۔ اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے تھا، عقیدہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، اولادیں دینے والا صرف اللہ، بگڑیاں بنانے والا صرف اللہ۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے تھا، عقیدہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ ماں دعاؤں گھرنوارو تو دعاؤں بدنوارو، رب کے متعلق عقیدہ یہ بناؤ نا، ماں دعاؤں گھرنوارو تو دعاؤں بدنوارو، ماں جھولی جلنوارو تو جھولی بھرنوارو، مولا خالق بھی تو مالک بھی تو منجو رازق بھی تو منجو مالک بھی تو منجے سجدن جے لائق بھی تو مجھے قیام رکوع جو لائق بھی تو آؤں تجھے سامو جھکن وارو، آؤں تجھے سامو جھکن وارو، تو آہی مجھے دل جی دعاؤں بدن وارو، آؤں دعاؤں گرن وارو، تو دعاؤں بدن وارو۔ رب صحیح قرآن میں اعلان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو ساری بادشاہت کا مالک میں ہوں، اور یہ اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت والے دن بھی فرمائیں گے، میدان محشر میں اللہ بڑے جلال میں ہوں گے، جاہو جلال میں اللہ غصے میں ہوں گے، ساری مخلوق سامنے کھڑی ہوگی، انبیاء بھی سامنے ہوں گے، تمام صلحاء بھی سامنے ہوں گے، تمام پیغمبر رسول نبی سب سامنے کھڑے ہوں گے، امام سامنے کھڑے ہوں گے، صحابہ سامنے ہوں گے، تمام اولیاء سامنے ہوں گے۔ رب اس دن فرمائے گا لیمان الملک اليوم، بتاؤ آج سامنے جو کھڑے ہو بڑے بڑے بادشاہ، اے پاکستان کے حکمرانوں، اے امریکہ کے حکمرانوں، اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھنے والوں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والوں، فرعون نمرود حمان اور ان کے نقشے قدم پہ چلنے والوں، بتاؤ آج سارے مالک کون ہے، مختار کل کون ہے؟ سب کی گردنیں جھکی ہوں گی، سب اس دن تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، وہاں کسی کی جرت نہیں ہوگی جو اوپر سر کر کے کہے کہ حاجت روا میں ہوں۔ آج تو دنیا میں کہتے ہیں نا، اپنے مریدوں سے 2 4 5 ہزار 10 ہزار نذرانہ لے کے بچہ مانگ جو مانگنا تینوں ملے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ مانگ جو مانگتا ہے میں رب سے دعا کروں گا اللہ تجھے دے گا، نہیں،
اللہ اکبر. کہتے ہیں مانگ، کہتے ہیں ہمارے سے مانگو، ہم تمہیں دیں گے، جو مانگنا ہے مانگو. اس دن رب میدان معاشر میں اعلان فرمائے گا، اللہ فرمائے گا ہاں بولو کون ہے تم میں سے، آج گردن اوپر اٹھاؤ، سر اوپر اٹھا کے کہو کہ میں مشکل کشا ہوں، حاجت روا ہوں. اس دن کوئی نہیں بولے گا، بلکہ یہ دنیا میں جن کو بنایا ہے نا کہ یہ فلاں جناب بیٹے دیتا ہے، فلاں بیٹیاں دیتا ہے، فلاں رزق دیتا ہے، فلاں نوکریاں دیتا ہے، فلاں یہ دیتا ہے، فلاں یہ دیتا ہے. اللہ اکبر. بلکہ ناراض نہیں ہونا، میں سیاسی مولوی نہیں ہوں، کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، پر ایک بات بتاؤ کہ نواز شریف، شہباز شریف جو ہے نا، ان کو مشرف نے ملک سے نکالا، بڑا عرصہ انہوں نے باہر گزارا، کبھی سعودیہ میں، کبھی دبئی میں، کبھی کدھر کبھی کدھر. جب واپس آئے نا تو سیدھے کہاں گئے؟ لاہور بھاٹی دربار پہ، علی حجویری کے دربار پہ. ایئرپورٹ سے اتر کے سیدھے علی حجویری کے دربار پہ گئے کہ بابا جی آپ کی بڑی مہربانی، ہمیں پاکستان میں واپس بلایا. لیکن جب عمران خان نے دوبارہ نکالا تو پھر تو نہیں کہا کہ بابا جی اب کون بچائے گا. ابھی میاں صاحب باہر بیٹھے نا، ابھی تو نہیں کہتے علی حجویری کو کہ مجھے واپس لے کے آ. یہ تھوڑے دن پہلے آپ نے بھی اخبار پڑھتے ہوں گے، فیس بک دیکھتے ہوں گے، شاہ محمود قریشی ملتان کا بہت بڑا سیاستدان ہے، بلکہ عمران خان کے دور میں وزیر خارجہ تھا، اور صرف وزیر ہی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گدی نشین ہے، ملتان میں دربار ہے ان کا بہت بڑا. تو فیس بک پہ بھی لکھنے والے بڑی بڑی عجیب باتیں لکھتے ہیں. کیا لکھا؟ شاہ محمود قریشی کو پولیس نے گرفتار کیا، گرفتار کر کے جیل بھیج دیا، اور شاہ محمود قریشی کا بیٹا اگلے دن سپریم کورٹ پہنچ گیا. تو کسی لکھنے والے نے لکھا کہ شاہ محمود قریشی کے پاس جو مرید آتے ہیں نا، تو وہ شاہ محمود قریشی کے دادے کا دربار ہے ملتان میں. تو یہ کہتے ہیں بابا یہ ہمارے دادے کا دربار ہے، دادا جی کی قبر پہ سجدہ کرو، اسے مانگو جو ملے گا. تو کہتے بیٹے کو تو اتنی عقل نہیں آئی کہ ابے کی رہائی کے لیے سپریم کورٹ گیا ہے، دادے کی قبر پہ کیوں نہیں گیا کہ دادا جی ابو پکڑا گیا چھڑاؤ بھلا. شاہ محمود قریشی خود گدی نشین ہے، جن سے نذرانے لیتا ان کو کہتا ہے کہ سارا کچھ میرا دادا دیتا ہے، اور جب خود پکڑا جائے تو سپریم کورٹ چلا جاتا ہے. بھئی اب دادے سے کہو نہ چھڑائے. اللہ اکبر. اور کسی نے یہ بھی صحیح کہا تھا، انہوں نے کہا یہ جو بابے، یہ پیر، یہ مرشد، ان کو جتنا مال نواز شریف نے کھلایا ہے نا، اگر ان کے پاس کوئی ایک بھی ہوتا نا تو عمران خان کو کبھی زندہ نہ چھوڑتا. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی حاجت روا، مشکل کشا، نعوذ باللہ ہوتا نا تو کب کا عمران خان کی ٹانگیں توڑ دیتا. لیکن ان کو کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں. نواز شریف نے جتنا کھلایا سارا ضائع گیا، کوئی بابا کام نہیں آیا. مشکل وقت میں کام پتہ کون آتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. رب قرآن میں فرماتا ہوں کون ہے جو تمہاری مشکلیں دور کرتا ہے. آگے اللہ پاک خود ہی جواب دیتے ہیں اپنے بندوں کو. فرمایا الہم اللہ، ہاں اللہ ہی ہے نا، کیا اللہ نہیں ہے تمہاری مشکلیں دور کرنے والا؟ رب اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے نا. فرمایا اللہ ہی ہے جو تمہیں مشکلوں سے نکالتا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہاری حاجت روائیاں کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہاری بگڑیاں بناتا ہے، اللہ یہ جو تمہاری مشکل کوشائیاں کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو حاجت روا مانو گے تو وہ تمہاری بیڑی پار نہیں کرے گا، بلکہ 11 سال 12 سال تمہیں گوتے دے گا دریا میں. کہتے ہیں نا پیر جیلانی نے 12 سال دریا میں بیڑا ڈبو دیا تھا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانو گے تو پھر یہی ہوگا نا، وہ 12 سال گوتے دے گا. اللہ اکبر. 12 سال اس نے گوتے دیے. یہ بھی جھوٹی کہانیاں ہیں لیکن عقل کام نہیں کرتی کہ پیر جیلانی نے 12 سال ڈبو دیا بیڑا، 12 سال بعد نکالا. بھی کیوں نکالا؟ کہتے ولی تھا نا. بندہ پوچھے ولیوں کا کام لوگوں کی بیڑیاں ڈبونا. کہتے ہیں نا تجھی بیڑی بڈھی وجہ بھی ولیوں جو کم بیڑی لوگ مانو جی بیڑی بڈھائیں تو کون ہے؟ ولی چھا جلان ولیوں جو کم خبر ہے کیڑو
رب سائیں قرآن میں فرمائے تو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا جیکو رب جکا رب جا ولی ہوندان ہنن جا کم کیڑان یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ مانن کے اندھائی میں کڈے روشنی میں جے کانا وٹھی ویندان، روشنی والا رستہ ڈکھا رہندان، روشنی والے پاسے وٹھی ویندان مانن کے ہی ولین دی صفتانا اللہ اکبر اللہ ولی جے کاندان ولی 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 جے کاندان مانن کے سیدھے رستے تے لائندان، نماز والے پاسے لائندان، ولی جے کاندان قرآن و حدیث جی تبلیغ کندان۔ ولی جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو قوالیوں پہ نہیں لگاتے، ولی جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بے نماز نہیں بناتے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں سنی سنائی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، کسی سے سنا اس سے سنا اس سے سنا نہیں، میں تو وہ بات کرتا ہوں جو پریکٹیکل میری اپنی ذات سے تعلق ہے۔ ہماری گوٹھ میں سنجوروں کے ساتھ گوٹھ ہے، وہاں پہ ایک اللہ کا ایک ان کے کہنے کے مطابق، میں نہیں ولی کہتا کیونکہ ولی بے نماز نہیں ہوتا، ان کے کہنے کے مطابق گوٹھ والوں کے کہنے کے مطابق انہوں نے ایک ولی بنایا بابا احسان لئی، فیصلہ آباد کا رہنے والا ہے، سال بعد آتا ہے، پورا ربیع الاول کا مہینہ ادھر سنجوروں میں رہتا ہے، کبھی اس گوٹھ میں کبھی اس گوٹھ میں، پورا مہینہ اپنے مریدوں کا مال کھاتا ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھتا۔ یہ ولی ہے بے نماز، ولی بے نماز کے ولی کون چمندا؟ ڈاکو چمندا، جے کو بے نماز بھی ہو جے مانو جو نجائز طریقے سے مال بھی کھائے، ولی تو کون ہے نا؟ ڈاکو ڈکے کا دھاڑے والا۔ اللہ اکبر، اللہ جے ولی اللہ جا ولی جے کن ان کی صرف خبر اچھا ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا جو سنایا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے عقیدے درست فرمائے، اللہ پاک ہمیں توحید و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کا متبع بنائے، قرآن و حدیث کا داعی بنائے، قرآن و حدیث کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں شرک کے اندھیروں سے، بدعات اور رسومات جو ہیں اللہ پاک ان خرافات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ پاک صرف اور صرف قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں علماء حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء حق سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سچا 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 معاہد بنائے۔ سچا معاہد پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اور آپ کہو گے یار معاہد بھی سچا اور کوڑا ہوتا، ہاں معاہد اللہ پاک اساں کے سچو معاہد ٹھائے، سچو کوڑو نہ، کوڑا معاہد خبر کیڑا ہوندا؟ معاہد بھی ہوجے، پان بھی اہل حدیث ہوجے، پان بھی معاہد ہوجے، پی بھی اہل حدیث ہوجے، اما بھی اہل حدیث ہوجے، ائی پو وری بھی بے نماز ہوجے، ان جو مطلب تا کوڑو معاہد سچو کونے ہوجے، معاہد ای بے نماز ہوجے معاہد، ہنن جی خوشی ہنن جی غمی، شادی فوتگی سنت جے مطابق نہ ہوجے، کو معاہد کونے، کوئی سچو معاہد کونے، یہ مڑے چینا جو معاہدہ ہے، با نمبر معاہد، ایک نمبر معاہد جیکا ہوندا ہنن جی نشانی آ، ایک نمبر معاہد نمازی ہوندو، ایک نمبر معاہد سچو ہوندو، کڈن بھی کوڑ کون گلائیندو، ایک نمبر معاہد جیکو کڈن بھی کیسا با نمبری کون کندو، ایک نمبر معاہد جیکو ہنن جی خوشی، ہنن جی شادی، ہنن جی غمی سب سنت جے مطابق ہوندو۔ اللہ پاک سے دعا ہے، ہاں جی نات بھئی ایک نمبر معاہد جو ہوتا ہے نا، ایک نمبر معاہد بڑھو، اپنے آپ کو معاہد بھی کہتے ہو، پھر نمازیں بھی نہیں پڑھتے، اللہ ماشاءاللہ آپ کے اندر بھی کئی ایسے بیٹھے ہوں گے جو ماشاءاللہ پکے نمازی ہیں، لازمی نماز پڑھتے ہیں پر جمعے کی جمعے، ہاں جی ہے نا ماشاءاللہ ایسے پکے نمازی، پکے جمعے کے نمازی، پورا ہفتہ ایک بھی نماز نہیں پڑھنی لیکن جمعہ چھوڑنا ہی نہیں۔
اللہ کے بندوں، جب جمعے پہ عمل نہیں کرنا تو پھر جمعہ پڑھنے کا فائدہ؟ آپ کے اندر کئی ماشاءاللہ پکے نمازی ہیں جو سال بعد عید لازمی پڑھتے ہیں. ہاں جی، سال بعد عید لازمی پڑھنی، آگے پیچھے نماز پڑھے نہ پڑھے. اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے. ہاں جو بندہ 5 وقت کا نمازی نہیں نا، وہ موحد نہیں ہے. بھلے تم جو ابو اہل حدیث آ ڈاڈو بھی اہل حدیث ہوجے، ہن جو بابو بھی اہل حدیث ہوجے، سجی لڑی تجھی اہل حدیث ہوجے، سجو خاندان تجھو اہل حدیث ہوجے، تو نمازی کونے تو موحد کونے، مشرک ہی بڑھو. اور کون تو چاہے رب جو قرآن فرمائے تو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ارے نمازی بڑھو، مشرک نہ بڑھو. مشرک رکا وہ کون ہے جگہ قبرن تے منجی سجدہ کرنا کدان، بے نماز بھی مشرکا. ان کرے نمازی بنے چھا جائے اہل حدیث آئی. نماز کون پڑھنی تو اہل حدیث چھا جائے. اہل حدیث کون ہے؟ اہل حدیث جو مطلب ہے حدیث تے عمل کرنا رو. حدیث چوے تھی کہ حدیث خبر ہے چاہ چوے تھی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مانو ہی کفر میں نماز جو فرق ہے، جے کو نماز پڑھے تو مانو مسلمان ہے، جے کو کون تو پڑھے کافر. ان کرے نمازی بڑھو. 5 ٹائم جو نمازی، ہفتہ روزہ نمازی نا، 5 ٹائم جو نمازی. ہر پیغمبر کا رتبہ بڑا ہے. قاری فیروز محمد صاحب کی فرمائش، آخری باتیں سنو اور بات ختم. ماشاءاللہ آپ کے امام پاک ہیں، انہوں نے فرمائش کی ہے تو ان کی پوری کرتے ہیں. ہاں جی، آنا تمہارا امام پاک آنا فیروز محمد کلوئی سب ماشاءاللہ. ہاں جی، ہر پیغمبر کا رتبہ بڑا ہے. ایسے کہتے بھابی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں جو نبی پاک کو نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے، مشرک ہے، وہ بندہ دین سے خارج ہے. ہم آؤ میں بتاؤں کہ ہمارے نزدیک نبی پاک کا مقام کیا ہے، اہل حدیثوں کا عقیدہ کیا ہے. ہر پیغمبر کا رتبہ بڑا ہے، لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ سب بڑوں سے بڑا ہے، وہ سب بڑوں سے بڑا ہے. صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، وہ سب بڑوں سے بڑا ہے. صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے پڑھا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. ہر پیغمبر کا عہدہ، ہر پیغمبر کا رتبہ بڑا ہے، لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے. آؤ نا میں نے آپ کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بابرکت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام میں شعر سنائے نا. اللہ اکبر، اللہ اللہ، اللہ اکبر اللہ. آؤ ذرا پنجابی میں بھی جو ہے نا چند الفاظ سنا جاؤں، پنجابی کے اندر بھی آپ کے سامنے جو نا چند لفظ کہہ جاؤں نا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کے اندر، بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے اندر تو آپ نے الفاظ سن لیے. اور نا شان صحابہ کے اندر بھی جو ہے نا چند الفاظ کہہ جاؤں اور یہ الفاظ کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں نا. شان صحابہ کے اندر کون سے الفاظ؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ. اونا دتیاں نے جہاں نالے
کنہوں نے؟ صحابہ اکرام نے. انہاں دتیاں ہن جانا نالے مال دتے ہن تائیوں رب سونے رتبے کمال دتے ہن. انہاں دتیاں ہن جانا نالے مال دتے ہن تائیوں رب سونے رتبے کمال دتے ہن. حبشی کو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا, حبشی کو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا. اگ دے انگاریاں تے لٹے پر ہولی نہیں بولیا. کنے ساکو حوصلے بلال دتے ہل, کنے ساکو حوصلے بلال دتے ہل تائیوں رب سونے رتبے کمال دتے ہن. انہاں دتیاں ہن جانا نالے مال دتے ہن تائیوں رب سونے رتبے کمال دتے ہن. بلال تے خبیب دیاں تساں دیکھو قربانیاں, بلال تے خبیب دیاں اے خبیب تے صہیب دیاں تساں دیکھو قربانیاں. کیویں انہاں دین اتوں جانا ہن واریاں, کیویں انہاں دین اتوں جانا ہن واریاں. سب کچھ رب دی راہ وچ, سب کچھ رب دی راہ وچ کر گئے قربان ہن تائیوں رب انہاں کو دتے رتبے کمال ہن. انہاں دتیاں ہن جانا نالے دتے انہاں مال ہن تائیوں رب دتے رتبے کمال ہن تائیوں رب دتے رتبے کمال ہن. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ